السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے 100 سے زیادہ ایپیسوڈ اور قسطیں آپ نے سنی ہیں، دیکھی ہیں۔ یقیناً آپ نے ان ویڈیوز سے اپنی نماز درست کی ہوگی، اپنی نماز کو نبی کی نماز کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہوگی۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی ویڈیو میں تہجد کی فضیلت سے متعلق باتیں ہوئی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز تہجد کے لیے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح بیدار کریں، جگائیں، اٹھائیں تاکہ وہ نماز میں شریک ہو سکیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو سکیں رات کی تنہائی میں اور تاریکی میں، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ تہجد کا وقت کیا ہے یہ بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے، دعا فرمائیے، رحمت کی دعا فرمائیے، اور رسول جس کے لیے دعا فرما دیں اس کی نصیب کا کیا پوچھنا۔ جو رات کو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس شخص پر جو رات کو اٹھا اور پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگایا۔ اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو خاوند نے پانی چھڑک کر اسے جگایا، اور اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رحمت نازل فرمائے جو خود رات کی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور خود بھی نماز پڑھتی ہے، اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور اگر وہ نیند کے غلبہ کی باعث نہیں اٹھتا ہے تو اسے وہ پانی چھڑک کر جگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر رحمت نازل فرمائے، یہ رسول کی دعا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب التطوع باب قیام اللیل 1308 نمبر کی حدیث پر ذکر کیا ہے۔ امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی، حدیث صحیح ہے۔ تہجد کا وقت، نماز تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے اذان فجر تک ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے فجر تک کے درمیانی وقت میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احب الصلاة الى اللہ صلاة داود علیہ السلام وکان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ نصف رات تک آرام کرتے تھے، سوتے تھے، پھر ایک تہائی رات تک تہجد پڑھتے، اور جب رات کا چھٹا حصہ رہ جاتا تو سو جاتے۔ رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے۔ تہجد رات کے پہلے حصے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تہجد کے لیے اس سے پہلے سونا شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولا ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ وذلک افضل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جسے خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہ سکے گا، اسے رات کے پہلے حصے میں نماز وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جسے آخری حصہ میں اٹھنے کی امید ہو وہ آخری حصے میں نماز وتر ادا کرے۔ بلا شبہ آخر رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ سب سے افضل ہے۔ یہ تہجد کے وقت کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رات میں اٹھ کر اپنے سامنے رونے، گڑگڑانے، اپنی طرف لوٹنے، اپنے سے توبہ کرنے، اپنے سے استغفار کرنے والے بندوں بندیوں میں سے بنا دے۔ ہم سب کے وہ توفیق دے کہ ہم اس اہم نماز، اس اہم عبادت کے عادی بن جائیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور اسے صدقہ جاریہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔